اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، کیریئر کونسلر، گائیڈ، موٹیویشنل اینڈ انسپریشنل اسپیکر، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ، سگنیچرولوجسٹ اینڈ سگنیچر تھراپسٹ۔ آج ایک بڑے اہم موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کون سا ادارہ جو ہے وہ کامیاب ہے اور کون سا ادارہ ناکام ہے، کن فیکٹر کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کریں گے یا کون سا ادارہ اچھا ہے یا کون سا ادارہ برا ہے۔ چونکہ اس بارے میں بچوں کے والدین جو ہیں وہ بڑے متفکر ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس ادارے میں داخلہ دلوائیں تاکہ کامیابی کا چانس بڑھ جائے۔ تو 5 یا 6 فیکٹر کا آج میں ذکر کروں گا جس کی بنیاد پر کوئی ادارہ اچھا ہے یا برا ہے، کامیاب ہے یا ناکام ہے، کس میں داخلہ لیا جائے یا نہ لیا جائے، اس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف بڑھیں، میری پہلے کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ میں اپنے طلباء، طالبات، کولیگ، دوستوں اور فیکلٹی کا بڑا ممنون ہوں، خاص طور پہ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز کی فیکلٹی اور میری ایڈمنسٹریشن ٹیم، کیونکہ آج کل میں وہاں بطور وائس پرنسپل کام کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ پہلے کی طرح اس ویڈیو کو بھی پذیرائی ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم پڑھتے ہیں ان پیرامیٹر کی طرف جس کی بنیاد پہ کسی ادارہ جو ہے اس کی اتھینٹکسٹی چیک کی جاتی ہے۔ تو سب سے اہم اور پہلا فیکٹر اس میں جو ہے وہ ہے انفراسٹرکچر۔ انفراسٹرکچر میں 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں، یعنی بیسک فیسلٹیز جو ادارے کے لیے ہونی چاہیے اور اس کی بلڈنگ کی ریکوائرمنٹس۔ جس ادارے کی یہ دونوں چیزیں پوری ہوتی ہیں، یہ پہلا فیکٹر جو ہے کوالیفائی ہوتا ہے اور وہ ادارہ اچھا ادارہ کہلواتا ہے، کامیاب ادارہ کہلواتا ہے۔ اور اس کے ساتھ بیسک فیسلٹی کے ساتھ ساتھ دوسری جو اہم چیز ذہن میں رکھی جاتی ہے ادارے کے، وہ ہے اس کی کوالیفائڈ فیکلٹی، کیونکہ اس بارے میں کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز جو ہے قابل برداشت ہے۔ اکثر ادارے جو ناکام ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ بچانے کے لیے کوالیفائی فیکلٹی نہیں رکھتے اور پبلسٹی میں یہ شو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوالیفائڈ فیکلٹی ہے۔ جب طلباء، طالبات یا ان کے والدین کو پتہ چلتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور ادارے پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ادارہ جو ہے یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے ایک دکان چلانی ہے اور اس میں جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ آپ کی کوالیفائڈ فیکلٹی ہوتی ہے، اور طلباء، طالبات اور والدین جو ہیں وہ گاہک ہوتے ہیں جنہوں نے وہ پروڈکٹ خریدنی ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ پبلسٹی کر کے جعلی اور وعدہ خلافی کر کے کہ آپ کے پاس چیزیں نہ ہوں اور آپ ان کا دعویٰ کریں، اور جب گاہک جو ہیں آپ دکان سجا لیں، یعنی آپ کا داخلہ مکمل ہو جائے، آپ کے پروڈکٹس آپ کے پاس نہ ہوں اور گاہک جو ہیں دکان کے سامنے اکٹھے ہو جائیں اور وہ اپنی ڈیمانڈ کی چیزیں مانگیں اور آپ یہ کہیں کہ وہ پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی دکان چلے گی یا گاہک دوبارہ واپس آئیں گے؟ ان دونوں کا جواب ہے بگ نو۔ تو یہ بہت اہم فیکٹر ہے انفراسٹرکچر، جس میں بلڈنگ، بیسک فیسلٹی اور سب سے اہم چیز اس ادارے کے لیے کوالیفائڈ فیکلٹی ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ کی دکان سجی ہوئی ہے، ہر قسم کی پروڈکٹ ہوگی، گاہک آئیں گے، ان کو ملے گی اور وہ دکان کبھی بند نہیں ہوگی۔ اس چیز کا آپ نے بڑا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ وعدہ وہی کرنا ہے جو آپ کے پاس چیزیں ہیں۔ زیادہ اگر کریں گے کسی وقت آپ کا پول کھل جائے گا اور ادارہ ناکام ہو جائے گا، جیسا کہ اکثر پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ دوسری مین وجہ جو آپ نے دیکھنی ہوتی ہے وہ ہے اس کی جیو پولیٹیکل اور جیوگرافیکل لوکیشن ادارے کی، کہ سائٹ سلیکشن میں لوکیشن بڑا اہم رول ادا کرتی ہے کہ وہ ادارہ جہاں آپ نے بنانا ہے وہ ایجوکیشن ہب میں ہو، یعنی اس کے ارد گرد جو ہیں کافی سارے ادارے ہوں، بلکہ ہب کی بجائے اگر آپ اس کو ایجوکیشن سٹی بھی کہیں تو مناسب نہیں ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ موبائلٹی فیکٹر جو ہے وہ میکسیمم ہوتا ہے، یعنی پک اینڈ ڈراپ یا ٹرانسپورٹیشن کی سہولت جو ہے وہ بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ اور یہ دوسری اہم وجہ ہے کہ اگر آپ کا ادارہ جو ہے وہ ایجوکیشن ویب والی لوکیشن پہ نہیں ہے تو وہاں پہ پک اینڈ ڈراپ یا موبائلٹی فیکٹر جو ہے وہ منیمم ہوگا، اور پک اینڈ ڈراپ جب نہیں ملے گی تو والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کبھی بھی اس ادارے میں بھیجنا پسند نہیں کریں گے جہاں پہ پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی جو ہے وہ اویلیبل نہ ہو۔ اس کا آلٹرنیٹو یہ ہوتا ہے کہ اس ادارے کے اندر اپنے
ہاسٹلز ہوں، میل اور فیمیل دونوں کے لیے، اگر آپ کو ایجوکیشن وغیرہ چلا رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایجوکیشن ہب میں اس کی لوکیشن کا اہم جگہ پہ ہونا بہت ضروری ہے، اور وہاں پہ اویلیبلٹی آف جو ہے ٹرانسپورٹیشن یا پک اینڈ ڈراپ سروس ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے، یہ بھی مین وجہ بن رہی ہے کہ اکثر پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ اپنی ساکھ کھو رہے ہیں۔ تیسری چیز جس کو اکثر ادارے اگنور کرتے ہیں وہ ہے پیرنٹ، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے درمیان کولیبوریشن اور کوآرڈینیشن، کیونکہ پیرنٹ جو ہیں یہ سب سے بڑے ایمبیسڈر ہوتے ہیں کسی ادارے کو میک کرنے میں یا بریک کرنے میں۔ اگر بچوں کے والدین آپ سے مطمئن ہیں، آپ کے انفراسٹرکچر سے مطمئن ہیں، آپ کے فیکلٹی سے مطمئن ہیں، ان کو پیک اینڈ ڈراپ سروس جو آپ نے پرووائڈ کی اس سے مطمئن ہیں، تو یقین جانیں آپ کا داخلہ جو ہے سالوں میں ملٹی پلائی ہو سکتا ہے، اور آپ کی توقع سے زیادہ وہاں لوگ آ سکتے ہیں، آپ کا اعتماد بھی بحال ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے والدین جب وہاں آئیں، جس میں ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہم کہتے ہیں یا اورینٹیشن سیشنز کہتے ہیں، جب والدین کو بلاتے ہیں تو ان کے سامنے آپ کا جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس کا ریکارڈ ایکسیلنٹ ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہے تو یہ تبھی ہوگا جب آپ کا انفراسٹرکچر ہوگا اور کوالیفائڈ فیکلٹی ہوگی۔ ایسا ہے تو ادارہ بہترین ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو ادارہ بہترین نہیں ہے۔ چوتھا فیکٹر جو بہت اہم ہے، وہ ضروری ہے کہ بچے جو ہیں والدین یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا ان کے بچوں کو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، یعنی ان کے لیے ایویلیویشن یا اسیسمنٹ کا طریقہ ہے۔ تو ٹیچر جو ہے، اچھا ٹیچر جو ہے، اس کی اور خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ٹیچر کے پاس ہر لیکچر سے پہلے یا ہر لیکچر کے بعد ایسی کوئی اسٹریٹجیز ہونی چاہیے جس کی بنیاد پہ وہ سابقہ جو بچوں کو پڑھایا گیا ہے ان کو ایویلیوٹ کر سکے اور اسیس کر سکے۔ اگر ٹیچر کے پاس ایسا نہیں ہے تو بدنصیبی سے وہ ٹیچر جو ہے اچھا ٹیچر نہیں ہے، اس کا رسپانس اچھا نہیں جائے گا اور والدین اس سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ دوسرا، جب آپ اوور آل اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اوور آل اس کی گریڈنگ یا رینکنگ جو ہے وہ بھی اعلیٰ اداروں کی نظر میں ادارے کی اوور آل رینکنگ جو بہتر ہوگی، تو صاف ظاہر ہے جب ہمارا انڈیویجول لیول بہتر ہوگا تو کلیکٹیو لیول آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا، یعنی کوالیفائڈ فیکٹری ہوگی اور ہمارے پاس پراپر اسٹریٹجیز ہوں گی ہر ڈپارٹمنٹ کی، تو جب ڈپارٹمنٹ کو اکٹھا کریں گے تو ادارے کا نام یا اس کی رینکنگ آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی۔ پانچویں چیز جو بہت اہم ہے، جو اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی، وہ ہے یونیکنیس ادارے کی، کہ ادارہ کوئی ایسا کام ضرور کر رہا ہو جو باقی ادارے نہیں کر رہے۔ تو عام طور پہ اس زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں ان کو ہم کو کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، جس میں عام طور پہ سائنس ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، میلاز ہوتے ہیں، گالاز ہوتے ہیں، فن فیئرز ہوتے ہیں، ٹریننگز ہوتی ہیں، ورکشاپ ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، انٹرنشپس ہوتی ہیں، اپرینٹسشپس ہوتی ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یا تو ادارے کا اپنا سوشل میڈیا ہو یا پھر سوشل میڈیا جو ہے اس کو ہائر کیا گیا ہو، اور وہ سوشل میڈیا جو ہائر کیا گیا ہے ان میں ان سب چیزوں کو پراپر ٹائم پہ ہائی لائٹ کیا جائے، یعنی میڈیا کمپین چلائی جائے۔ اگر یہ 5 فیکٹر جو ہیں کسی ادارے میں ایسے ہی ہیں جیسے میں نے بیان کیا ہے، تو پھر جو ادارہ جو ہے وہ کامیاب ادارہ ہے، اور اس ادارے میں لوگ داخلہ لینا پسند کریں گے، بلکہ فخر محسوس کریں گے، کیونکہ ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ یہ ونر اور لوزر جو ہیں یہ پرانی باتیں ہیں، نہ کوئی ونر ہوتا ہے اور نہ کوئی لوزر ہوتا ہے، بلکہ جو بھی ہوتا ہے وہ چوزر ہوتا ہے، اور چوزر میں جو ہے چوزنگ بائی چانس بھی ہوتی ہے جو کہ نیگیٹو ہوتی ہے، اور چوزنگ جو ہے بائی چوائس بھی ہوتی ہے جو کہ پازیٹیو ہوتی ہے۔ تو اگر آپ چانس پہ رہیں گے تو آپ کا رسپانس ہمیشہ نیگیٹو ہوگا، اگر آپ کے چوائس پہ آ جائیں گے تو آپ کا جو ہے آپ کا جو رسپانس ہے وہ پازیٹیو ہوگا اور لوگوں کو اثر بھی کرے گا، کیونکہ زندگی کے بارے میں بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ لائف کی جرنی ہے بٹوین بی اینڈ ڈی، یعنی برتھ اور ڈیتھ کے درمیان ایک سفر جو ہے اس کو ہم زندگی کہتے ہیں۔ اور آپ اے بی سی کے الفابیٹ دیکھیں تو بی اور ڈی کے درمیان سی آتا ہے، اور یہ سی آپ کا چانس ہے، چانس کو آپ نے چاس میں بدلنا ہے۔ تو اگر آپ ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کا ادارہ، آپ کا انفراسٹرکچر اور باقی سارے فیکٹر جو ہیں وہ کوالیفائی کریں گے، اور آپ کا ادارہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا، کیونکہ ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، نپولین کی کوٹیشن کے بارے میں اس کو بات کرتے ہیں ہم، اور وہ ہے کنسیو، پرسیو، بلیو اینڈ اچیو، کہ پہلے آپ کنسیو کریں،
آپ بھی کریں کہ ادارہ جو ہم نے بنانا ہے اس میں فیکٹر ہیں یا نہیں، پھر والدین کریں گے، اور جب وہ کنسیونیس مکمل ہو جائے گی پھر وہ پرسیو پہ بات آئے گی، اور جب کوئی چیز پرسیپشن میں آتی ہے تو لوگوں کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز نقشہ ہم نے اپنے ذہن میں بنایا ہے، اس کو وہاں جا کے دیکھا کیوں نہ جائے، آزمایا کیوں نہ جائے، تو پھر ان کا یقین جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے، اور پھر وہ ادارہ بھی اور والدین جو اپنے بچوں کے زندگی کا کامیاب و کامران دیکھنا چاہتے ہیں، دونوں کامیابی اور کامران میں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ یہ تھی کچھ گزارشات، اس کے بارے میں آپ اپنا کو کمنٹ کرنا چاہیں، اس پہ تنقید کرنا چاہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے، جتنا میرا تجربہ یا مطالعہ ہے۔ اس سے کوئی اور فیکٹر آپ کے ذہن میں ہے وہ بھی آپ نے کمنٹس میں شیئر کیجیے گا۔ مجھے آپ کی آراء جو ہے مثبت و منفی دونوں صورتوں میں اس کا انتظار رہے گا۔ ان کو لائک کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں کا بھی بھلا ہو، اور جو لوگ ادارے بنا رہے ہیں وہ بنانے سے پہلے ان فیکٹر کو ذہن میں رکھیں تاکہ ادارے کے ناکامی کا چانسز کم سے کم ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔